السلام علیکم، اہلا وسہلا فیکم فی الدرس الثامن یعنی 8واں لیسن، اور اس سبق کے اندر ہم یہ ایک ریویژن لیسن ہے، اور اس لیسن کے اندر ہمیں یہ چارٹ دیکھیں اگر ہم تو اس کے اندر المفرد ہے، الجمع ہے، مذکر المؤنث، مذکر المؤنث، یعنی اس کے اندر مثنیٰ جو ہے یعنی جو دو چیزوں کا جو سیغہ ہے اس کے علاوہ ہم باقی پڑھیں گے. غائب سمجھے کہتے ہیں تھرڈ پرسن، وہ غائب یعنی اردو والا غائب. مخاطب یعنی مخاطب ہو، سیکنڈ پرسن ہے وہ. المتکلم جو بات کر رہا ہے تو یہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے. تو آپ یہ بس یہی ہے اس ایکسرسائز کے اندر. اور ذہابہ کو ہم نے مثال کے طور پہ لیا مثال لیا ہے اس لیسن کی تفہیم کے لیے. اکمل الجمل الآتیة بوضع الفعل ذهب في الفراغ بعد اسناده الى الضمير المناسب. یعنی مندرجہ ذیل جو جملے ہیں ان کو مکمل کریں ذہابہ ڈال کے فراغ یعنی خالی جگہوں کے اندر اس کے اسناد کے بعد ضمیر مناسب یعنی مناسب ضمیر کے ساتھ. یعنی بیسکلی آپ کو صحیح ضمیر کی اسناد کر کے آپ کو اس سینٹینس بنانا. مثال بائی دا وے جو پہلا سینٹینس میں دیا ہوا ہے غلط دیا ہوا ہے. یہ طلاب الجدد ہے، جدید نہیں ہے، جدد. طلاب کے ساتھ جدد مطلب صفت جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ ہونا چاہیے، اپنا موصوف کے ساتھ میچ ہونا چاہیے اس میں. کہ مفرد ہو تو مفرد ہونا چاہیے، جمع تو جمع ہونا چاہیے. این طلاب الجدد ذهبوا تو ذهبوا ڈالیں گے ہم، ذهبوا ڈالیں گے. اسی طریقے سے آپ کو باقی پورا کرنا ہے. اکمل الجملہ الآتیہ بهذه الحال مناسب في كل من الأماكن الخالیہ. یعنی آپ کو یہ جملے مکمل کرنے ہیں فعل مناسب فعل ماضی ڈال کے، مناسب فعل ماضی ڈال کے خالی جگہوں کے اندر. تو مثال کے پہ ڈیش الاذان محمد سو اسمعت کہ تم نے اذان کو سنا ہے محمد. تأمل ما یلی اس کو دیکھیں. ذہبہ تو ذہبہ یہ بیسکلی اچھی سے میں نے میرے حساب سے اچھی ڈسکرپشن، میرے حساب سے کیا مطلب اچھی ڈسکرپشن ہے. تو ذہبہ اس کے اندر مثال فاعل جو ہے ضمیر مستتر ہے. ذہبو کے اندر جو فاعل ہے وہ واو ہے. اس طریقے سے علامت ذہبت کے اندر علامت التانیث جو ہے وہ یہ تا ہے. اسی طریقے سے علامت الجمع علامہ جمع جو ذہبتم کے اندر میم ہے، اس کے اندر نون اور اس کے اوپر شد یعنی تشدید ہے. جس طریقے سے کرنا ہے عین الفاعل کی یعنی آپ کو فاعل بتانا ہے ان میں سے کون سا ہے. تو خرج کے اندر یہ ہوگا، جیسا کہ یہ ہوگا، سمعت کے اندر یہ ہوگا. اس طریقے سے آپ کو فاعل بتانا ہے. من الضمائر یعنی ضمائر متصلہ میں سے اتا کما جیسے وہ ہے، کما فی ذهبت ذهبتی ذهبت ذهبتم ذهبتن. الواو جیسے وہ ذهبوا کے نون کما ذهبنا نون اور الف ذهبنا. تأمل ما یعنی یہ بس دیکھنا ہے چیزوں کو. درس التاسع یعنی نواں لیسن. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط فقال لهم أين طلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس؟ قال عبد الله حضروا أجروا اليوم وخرجوا قبل قليل أظن أنهم ذهبوا إلى المدير. تو مدرس جو ہے وہ داخل ہوتا ہے کلاس کے اندر اور ڈھونڈتا ہے، پاتا ہے اس کے اندر 15 اسٹوڈنٹ، صرف 15 اسٹوڈنٹ فقط. فقال لهم تو ان سے کہتا ہے ان طلاب الجدد الخمسہ. اچھا ہم نے جو ابھی تک جو ارقام یا عدد پڑھی تھی اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو معدود ہے وہ ظاہر ہے اپنے نمبر کے بعد آتا ہے 5 بچے. تو وہ تو ہمیں اردو اور انگلش کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے اندر ہمیں ایز اے صفت پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا صفت جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. تو این طلاب الجدد الخمسہ وہ 5 اسٹوڈنٹس یعنی صفت کے طور پہ آ رہے ہیں. جیسے معدود جو ہے وہ پہلے ہے، وہ 5 اسٹوڈنٹس یا وہ 5 نئے اسٹوڈنٹس کہاں ہیں جو کل آئے تھے. کل یعنی یسٹرڈے یعنی پچھلے دن. الذین جاؤ. اچھا الذین جو ہے وہ ابھی ہم آگے جا کے اور بھی پڑھیں گے تفصیل سے. الذین جو ہوتی ہے وہ الذی کی جمع ہوتی ہے. اچھا قال عبداللہ کہتا ہے حضروا آئے تھے، وہ حاضر ہوئے تھے الیوم آج الیوم یعنی آج. وخرجوا اور وہ باہر نکلے قبل قلیل تھوڑی دیر پہلے. اظن انہم ذهبوا الى المدیر میرے حساب سے وہ لوگ مدیر کے پاس یعنی ہیڈ ماسٹر کے پاس گئے. رجع طلاب الخمسۃ بعد قلیل. اچھا باقی جو 5 اسٹوڈنٹس ہیں تھوڑی دیر بعد آتے ہیں، بعد قلیل یعنی تھوڑی دیر بعد. فقال لهم المدرس تو مدرس ان سے کہتے ہیں الى المدیر ذهبتم یا ابنائی کہ تم میرے بچوں کے تم مدیر کے پاس گئے تھے. تو یہ جو اسلوب ہے یہ سمجھے ایمفیسس یعنی تاکید کے لیے. یعنی ہاں ایمفیسس یعنی تاکید کے یعنی وہ مطلب ہاں وہ توقید کے لیے ہوتا ہے. ایل المدیر صاحب تم کیا تم مدیر کے پاس ہی گئے تھے. تو یہ جو اسلوب ہے اس کے لیے ہوتا ہے، توقید کے لیے ہوتا ہے. کیا تم لوگ مدیر کے پاس ہی گئے تھے. ایل المدیر صاحب تم کیا تم لوگ مدیر کے پاس گئے تھے.
اسی طریقے سے بلالن رأیتو، بلال میں نے اس کو دیکھا. تو یہ ڈینائل یا ڈاؤٹ، مطلب یہی ایمفیسس توقید کے لیے ہوتا ہے سمجھے مثال کا پہ والا جو اسلوب ہے، کیونکہ اس کے اندر جو عادی والا جو اسلوب ہے اس سے مختلف ہے. جو عادتاً جو ہم اسلوب دیکھتے ہیں عربی کے اندر اس سے مختلف ہے. اس کا مطلب جب اس سینارے کے لیے توقید کے لیے ہے. الی المدیر صاحب تم یاد نہ آئے کہ تم لوگ مدیر کے پاس گئے تھے میرے بچوں. قالوا نعم، وہ کہتے ہیں نعم. اور ڈینائل اور ڈاؤٹ کے لیے بھی ہوتا ہے. ڈینائل اور ڈاؤٹ یعنی مطلب ہاں ڈینائل اور ڈاؤٹ یعنی اس کو انکار یا شک کہہ سکتے ہیں. ہاں مطلب یہ اسلوب تھوڑا مختلف ہوتا ہے، یعنی توقید، انکار، شک، ایسی چیزوں کے لیے. الی المدیر صاحب تم یاد نہ کہ تم لوگ مدیر کے پاس گئے تھے ابنائی. قالوا نعم، وہ کہتے ہیں نعم، انہوں نے کہا نعم. ذهبنا الیہ لاننا ما وجدنا اسماءنا فی القائمہ، ہم ان کے پاس گئے تھے کیونکہ ہمیں اپنے ہم ان کے پاس گئے تھے کیونکہ ہمیں اپنے نام، ہمارے نام نہیں ملے تھے ما وجدنا فی القائمہ، لسٹ کے اندر. جلس المدرس، تو مدرس بیٹھا اور اس نے کہا اقرأتم درس الامس یا ابنائی، کہ تم لوگ نے پچھلا درس یعنی کل کا درس پڑھا اے میرے بچوں. قال الطلاب نعم، تو طلاب کہتے ہیں نعم. قرأناها وكتبناها وحفظناها، ہم نے اس کو پڑھا، ہم نے اس کو لکھا اور ہم نے اس کو یاد کیا. قال المدرس افهمتموه، کہ تم لوگوں نے اس کو سمجھا. قالوا نعم، تو انہوں نے کہا نعم فهمناه جيدا، ہم نے اس کو اس طریقے سے سمجھا. ما اسهل هذا الدرس، کتنا آسان تھا یہ درس. تو یہ جو ہے یہ اسلوب تعجب یعنی تعجب کے لیے ہوتا ہے. مثال کے یہ ما افعلہ کے سیغے، ما افعلہ کے طرز پہ یہ تعجب کا طریقہ ہے. تعجب کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں عربی کے اندر، تو یہ ما افعلہ کے طرز پہ ہے. اچھا، اس کے اندر دو چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنے والی ہیں. ایک تو ہے ما اسہل، یعنی اس کے اندر جو سہل کہتے ہیں نا آسان کو سہل، تو اس کے اندر ما اسہل یعنی یہ اس کا طریقہ ہے. ما آتا ہے اور پھر اسہل، وہ اس کو اس افعال کے سمجھیں طرز پہ بنا دیتا ہے. اور اس کے بعد جو یہ والا جو پارٹ آتا ہے اس کے اوپر منصوب آتا ہے. جیسے مثال پہ حاصل درسہ، فتحہ یعنی زبر آیا ہے ما اسہل حاصل درسہ. اور اب اس کو آلٹرنیٹیولی یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما اسہل کو، یعنی اس کے پورا حاصل درسہ کے بجائے آپ ایک ضمیر متصل ڈالتے ہیں، جیسے افعال کو کے اندر لکھا ہوا ہے ما اسہل کو، یعنی بہت آسان تھا. اچھا، قول عبد الرحمن کہتا ہے انا ما فهمت فيه ثلاث کلمات، میں اس کے اندر تین کلمات نہیں سمجھ سکتا، تین الفاظ نہیں سمجھ سکا. قول المدرس ما هي، کیا ہے وہ. قول عبد الرحمن کہتے ہیں قرأنا في الدرس هذه الجملة، ہم نے اس درس کے اندر یہ والا جملہ پڑھا. عاد جدی من الخرطوم، میرے جد خرطوم سے آئے تھے. فما معنى هذه الكلمات الثلاث، تو ان تین کلمات کیا مطلب ہے. قول المدرس، تو مدرس کہتا ہے عاد، تو یہ پہلی دفعہ آپ عربی ورڈ کے عربی کے اندر ہی ڈیفینیشن پڑھیں اور یہی آپ کو کرنا چاہیے. اور میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ المعانی کے نام سے ایک بہترین ویب سائٹ ہے، اس سے ذریعے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی سے تھوڑا جلدی ہوگا کرنے کو، تو میں کہوں گا ابھی سے اسٹارٹ کر لیں، اس سے آپ کی ووکیبلری اور بڑھے گی. اور ووکیبلری بڑھنا عربی کے اندر ووکیبلری کا ہی میرے حساب سے مطلب نحو ہے وہ بھی ایسی بات ہے بہت مشکل ہوتی ہے، اور ساتھ میں ووکیبلری بھی عربی یعنی مفردات اور جو الفاظ ہیں وہ بھی عربی کے اندر بہت 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 جتنا بہت ڈال لیں وہ بہت زیادہ ہے. تو جتنی آپ کی ووکیبلری اسٹرانگ ہوگی اتنا اچھا ہے، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے ووکیبلری سیکھنے کا. تو سیکنڈ بک کے بعد سے آپ یہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ آپ عربی الفاظ کے معنی عربی کے اندر دیکھیں. صحیح ہے، شروع میں تو آپ کو بہت سلو ہوگا، آپ کو ملٹیپل ٹائمز دیکھنا ہوگا، میں آپ کو اس کا طریقہ بھی سمجھا دوں گا. اینی ویز ابھی کے لیے عادہ کا معنی ہے، تو اس نے یہ والا جملہ پڑھا ہے، عبد الرحمن نے یہ والا جملہ پڑھا عاد جدی من الخرطوم، جدی عاد جدی من الخرطوم. تو اس نے پوچھا کہ اس کے کیا مطلب ہے ان تین الفاظ کے، عادہ کا مطلب کیا ہے. تو مدرس سمجھا رہا ہے کہ عادہ کا معنی ہے رجع، رجع کا مطلب پڑھا ہے لوٹا. جد کا مطلب ہوتا ہے، جد کا معنی ہوتا ہے ابو الابی، یعنی ابو کے ابو، یا ابو الامی یا امی کے ابو، یعنی دادا یا نانا. اور خرطوم جو ہے وہ عاصمہ، عاصمہ کہتے ہیں دارالحکومہ. دارالحکومہ سودان ایک افریقہ کے اندر ملک ہے. فہمت، کیا تم سمجھے. قال عبد الرحمن الان فہمت، اب میں سمجھ گیا.
ایک منٹ، ہاں یہ نون الوقایا کا ہم نے ابھی تک مثال دیکھی نہیں ہے، تو ابھی وہ آگے دیکھیں گے تو میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا نون الوقایا کا. اچھا ثم کہتے ہیں دین، جسے انگلش کے اندر دین کہتے ہیں، دین یعنی پھر کہہ سکتے ہیں، ہاں پھر کہہ سکتے ہیں. پھر مدرس نے دروازہ کھولا، مدرس نے کتاب کھولی، قرأ درسا اور اس نے ایک نیا درس پڑھا. خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والارض والبحار وخلق كل شيء وخلق الانسان من طين. اللہ سبحانہ تعالی نے شمس، قمر، نجوم، ستارے، ارض، بحار یعنی سمندر، وخلق كل شيء، خلق كل شيء اور اس نے ہر چیز بنائی. وخلق الانسان من طين اور اس نے انسان کو طین سے بنایا، یعنی طین سے بنایا. ثم قام پھر وہ مدرس کھڑا، یعنی مدرس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پھر وہ کھڑا ہوا اور اس نے یہ والا درس سبورہ یعنی بلیک بورڈ پہ لکھا. رفع محمد یدہ تو محمد اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں ما معنی تین یا استاذ، تین کا کیا مطلب ہے؟ قول المدرس، مدرس جواب دیتا ہے التین معنی ہے، معنی ہو. اچھا یہ معنی کہ آپ نوٹس کریں معنی اس طریقے سے لکھتے ہیں، صحیح ہے، جب یا کی مصاب مطلب یا کی طرح، صحیح ہے، جب یا ہوتا ہے معنی کے اندر یا ہوتا ہے. اور جب آپ اس کے اندر ایک منصوب ضمیر یا مجرور ضمیر یعنی پوزیسو ناؤن جسے کہہ سکتے ہیں، پوزیسو ناؤن یا یعنی آبجیکٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ ضمیر متصل ڈالتے ہیں، یعنی منصوب حالت نصب یا حالت جر والے جو پروناؤن یا ضمیر ڈالتے ہیں، تو اس کے اندر معنی کے اندر ہم ایک الف لکھ دیتے ہیں بجائے اس کے لکھنے کے، مطلب یہ جو یا بن جاتا ہے الف بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ معنی ہو، اس کا مطلب، تو معنی تو اس طریقے سے لکھتے ہیں لیکن پھر ہم الف بنا دیتے ہیں اس کو. سملرلی معنی ہم اس طریقے سے لکھیں گے. اور جیسے کوا کہتے ہیں استری کرنا، اگر مجھے کہنا ہے کوا ہوں تو کوا ہوں کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے، یعنی جو کوا ہے یا ہوگا پھر یہ الف کی شکل میں بن جائے گا. الطین معنی ہوں، الطین کا معنی ہے التراب المختلط بالماء، جو تراب یعنی مٹی جو مختلط ہو ماء کے ساتھ، یعنی جو ماء کہتے ہیں پانی کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ورفع فیصل یدہ تو فیصل نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے فقال له مدرس سے کہتے ہیں عندك سؤال یا فیصل، کہ تمہارے پاس سوال ہے فیصل؟ قال فیصل سوال ہے تمہارے پاس یعنی تمہارا کوئی سوال ہے؟ قال فیصل کہتے ہیں نعم عندي سوال، ہاں میرے پاس ایک سوال ہے. البحار جمع البحار، تو یہ والی چیز نوٹس کریں اگر میں اس کو زوم ان کروں کہ یہ مد آیا ہوا ہے، تو جب حمزۃ استفہام اور اس کے بعد یہ الف لام ہو تعریف کا تو پھر یہ مد کے اندر بن جاتا ہے. البحار کیا بہار جو ہے بحر کی جمع ہے؟ قال المدرس نعم، ہاں ہوا كذلك، یہ ایسا ہی ہے. قام الحسن تو حسن کھڑا ہوتے کہتا ہے قال ما جمع السماء یا استاذ، سما کی جمع کیا ہے استاذ؟ تو استاذ جواب دیتے ہیں جمعها سماوات، اس کی جمع ہے سماوات. ثم سأل المدرس طلاب عدة أسئلة، اس کے بعد مدرس طلاب سے کچھ سوال پوچھتا ہے. المدرس من خلقك یا ابراہیم، تو المدرس کہتے ہیں کس نے تمہیں بنایا ابراہیم؟ ابراہیم کی جواب دیتے ہیں خلقنی اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا. تو یہ جو نون ہے نون الوقایا کہتے ہیں. اور جب آپ ایک فعل کے اندر آپ ایک ضمیر ڈالتے ہو جو مفعول بھی کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی مطلب ہاں وہ آپ کا آبجیکٹ والا جو پروناؤن ہے مفعول بھی کی طرح ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ نون الوقایا ڈالتے ہو. آپ اس کے اندر یہ ڈالنا ضروری ہے تاکہ، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں ڈالیں گے تو اس کو پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور ہم نے پڑھا ہے کہ عربی کے اندر جو فینیٹکس ہیں اس کو بہت دیکھا جاتا ہے کہ ورڈ پڑھنا آسان ہو، تو اس وجہ سے خلقنی اللہ، خلقنی اللہ آپ کو یہ نون ڈالنا ضروری ہے. مثال کے ضربنی مارا مجھے، ضربنی ولیم نے مجھے مارا. خلقنی اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کی مطلب مجھے بنایا. المدرس من خلقکم یا ابنائی، تم لوگوں کو کس نے بنایا اے میرے بچوں؟ الجمع، باقی کہتے ہیں خلقنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. المدرس کہتا ہے من خلقنی یا عباس، المدرس پوچھتا ہے عباس سے کہ مجھے کس نے بنایا؟ عباس کہتے ہیں خلقک اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. المدرس
من خلق الشمس या अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह खलक़ह अल्लाह, अल्लाह ताला ने शम्स बनाया. शम्स जो है मुअन्नस होता है. अच्छा, अलमुदर्रिस कहता है वमन खलक़ल क़मर या अब्दुर्रहमान, और मुदर्रिस कहता है और कमर किसने यानी चांद किसने बनाया? अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान जो है खलक़हुल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको बनाया है. अलमुदर्रिस वमन खलक़न नुजूम या अहमद, अहमद जो जवाब देता है खलक़हुल्लाह, अल्लाह ताला ने सितारों को बनाया. अच्छा, याकूब फिर कहते हैं या उस्ताद عندي سؤال ليست له علاقة بالدرس. उस्ताद मेरा एक सवाल है जिसका दर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. المدرس ما هو, क्या है वो सवाल? याकूब قرأت في كتاب أن النجوم أبعد من الشمس. मैंने किताब के अंदर पढ़ा है कि अबादू यानी जो नजूम है वो नजूम यानी सितारे वो शम्स से दूर है. असहीह हाज़ा, क्या ये सही है? المدرس نعم هذا सही, हाँ ये सही है. मिम्मा खलक़ अल्लाहु الإنसान, तो फिर मुदर्रिस पूछते हैं मिम्मा खलक़ अल्लाहु الإنसान या उसमें अल्लाह ताला ने इंसान को किससे बनाया? तो मिम्मा जो है वो मिन और माँ का एक समझे मुरक्कब है. मिम्मा किससे अल्लाह ताला ने इंसान को किससे बनाया? आसमान. उस्मान जवाब देते हैं खलक़ अल्लाहु इंसान में तीन, अल्लाह ताला ने इंसान को तीन से बनाया. अलमुदर्रिसु अहसनत या आसमान, अहसनत यानी तुमने अच्छा किया. अहसन से निकला है. अगर आपको कहना है तुमने अच्छा किया तो अहसनत या आसमान. अगर आपको किसी लड़की से कहना अहसनत या ज़ैनब. व मिम्मा खलक़ अल्लाहु अल-जान्न, और अल्लाह ताला ने जान यानी जिन को किससे बनाया? या अबा बकर. अच्छा, ये जो हरफुन निदा है या है, इसके बाद अगर आपका जो मुदाफ और मुदाफ इलैहि का एक चीज मतलब मुदाफ और मुदाफ इलैहि आ गया तो जो मुदाफ है आपका वो मंसूब हो जाएगा. और हमने पढ़ा है कि अब जो है वो अस्माउल खमसा में से एक इसम है और इसका जो मंसूब हालत होती है वो इस तरीके से लिखा जाता है अबा. तो या अबा बकरिन, ए अबा बकर. अबू बकर जवाब देता है खलक़ल्लाहुल जन्न मिन नार, अल्लाह ताला ने जिनों को नार से बनाया यानी आग से. अल मुदर्रिसु कैफ़ अरफ़्त ज़ालिका या अबा बकर, तुम्हें कैसे पता चला अबा बकर? अबू बकर अरफ़्तु ज़ालिका मिनल कुरआनिल करीम, मुझे कुरान करीम से पता चला. फजाअ फ़ी सूरतिल अअराफ़ अन्न इब्लीस क़ाल लिल्लाहि, और ये सूरत अल-अअराफ़ में आता है कि इब्लीस ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा अना खै अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन. अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ. खलक़तनी मिन नारिन, तुमने मुझे नार से बनाया आग से, और तुमने उसको तीन से बनाया. तो मुदर्रिस कहते हैं अहसन या अबू बकर, बहुत अच्छा काम किया तुमने अबू बकर, यानी बहुत अच्छा किया, बेहतरीन. कम समा अन खलक़ अल्लाहु या अब्दुल्लाह, अल्लाह ताला ने कितनी असमा यानी समा यानी आसमान. हम समा अन खलक़ अल्लाहु या अब्दुल्लाह खलक़ अल्लाहु सबअ समावात. अब्दुर्रहमान जवाब देते हैं खलक़ अल्लाहु सबअ समावात, 7 heavens, खलक़ अल्लाहु सबअ यानी 7 आसमान. अलमुदर्रिस व फी कम यौमिन. अच्छा, कम के साथ हमने पढ़ा है कि जो कम के बाद जो इसम आता है वो मुफरद होता है और मंसूब होता है, हमने अभी तक यही पढ़ा है. लेकिन इस लेसन का हम ये पढ़ेंगे कि अगर कम से पहले एक हरफुल जर आ जाए, मिसाल के फी या बी, तो उसके बाद कम के बाद वाले जो लफ्ज है उसको आप मंसूब भी बना सकते हैं, दो फतहा डाल के, मजरूर भी बना सकते हैं दो कसरा डाल के. वफी कम यौमिन, और अल्लाह ताला ने कितने दिनों में समावत आसमानों और जमीन को बनाया. अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान तो नोटिस है या अब्दुर्रहमान. अब कहते हैं बंदा और अर्रहमान यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों में से एक नाम है या अब्दुर्रहमान. तो ये नोटिस करें क्योंकि मुदाफ मुदाफ इलैहि का वो नाम मुदाफ मुदाफ इलैहि की तरफ से, इस वजह से अब्दुल्लाह के अंदर ये फतहा है, एक ज़बर है. अब्दुर्रहमान जवाब देता है खलक़ अल्लाहु समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में बनाया. المدرس هذا صحيح, المدرس هذا صحيح, ये सही है. قال الله تعالى في كثير من الآيات إنه خلق 7 سماوات, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारी कसीर आयात में कहा है कि उसने सात आसमान को बनाया है. फ़क़ाल फ़ी सूरत तलाक़, और अल्लाह ने सूरत तलाक़ में कहा अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, अल्लाह है वो जिसने 7 आसमानें बनाई. वकज़ालिका, और इसी तरह क़ाल फ़ी कसीरिन मिनल आयाति इन्नहु खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन. और इसी तरह अल्लाह ताला ने बहुत सारी कसीर आयत में ये बयान फरमाया है कि उसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में बनाया. फ़क़ाल फ़ी सूरत अल-हदीद, और अल्लाह ताला ने कहा सूरत अल-हदीद में
هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام، اور اس نے سماوات اور ارض کو 6 دنوں میں بنایا. فی هذه اللحظہ، اس لحظہ یعنی مومنٹ، اور اس وقت، اس اس مومنٹ میں رن الجرس، یعنی ہاں مومنٹ یعنی وقت، ایک لحظہ یعنی مومنٹ، وقت، ایک ہاں اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آپ کو مل جائے گی شیٹ کے اندر، یاد نہیں آ جائے گی. فی هذه اللحظہ یعنی مومنٹ کہتے ہیں. رن الجرس، بیل بجتی ہے. وخرج المدرسون من الفصل، اور جو مدرس ہے وہ فصل سے باہر نکلتا ہے. پہلے دو تو وہی ہیں، اور پھر ما معنی الکلمات الآتیہ، آپ کو فالوئنگ جو ورڈز ہیں مندرجہ ذیل جو الفاظ ہیں کے معنی لکھنا ہے. اقرأ المثال، مثال پڑھیں. ثم اکمل ما یلی علی ضروری، تو آپ کو یہ پڑھنا ہے مثال، اور پھر آپ کو اسی طرز پہ آپ کو باقی کمپلیٹ کرنا ہے. عاصمة السودان الخرطوم، عاصمہ یعنی دار الحکومہ، عاصمة السودان الخرطوم، السودان کا عاصمہ خرطوم ہے. عاصمة العراق بغداد، بغداد عراق کے دار الحکومت ہے وہ بغداد ہے. عاصمة المملکۃ العربیہ السعودیہ ریاض ہے. سعودیہ کا جو مملکت العربیہ السعودیہ یعنی مملکہ یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ، وہ ریاض ہے. عاصمۃ الیمن صنعاء ہے. صنعاء یعنی اس طریقے سے لکھتے ہیں صنعاء، صنعاء. عاصمۃ مصر قاہرہ، قاہرہ یعنی کائرو. اقرأ الأمثلة ثم اكتب الجمل الآتية فاعلا فعل التعجب، تو آپ کو فعل تعجب بنانا ہے. تو مثال کے طور پہ هذا المعوب، دیکھیں یہ پھر یہ پرنٹنگ کے اندر اس کے اندر ہیں تھوڑی بہت غلطیاں ہیں. بادر نہیں ہوتا، بارد ہوتا ہے. بارد یعنی ٹھنڈا. تو اس کو فعل تعجب کے اندر بنائیں گے تو کہیں گے ما ابرد هذا الماء، هذا الماء ماء، تو آپ حمزہ کے اوپر ایک فتحہ ڈالیں گے. اسی طریقے سے آپ کو باقی انظف یعنی کتنا ٹھنڈا، سوری کتنا صاف. اجمل کتنا خوبصورت. ما اجمل القمر. اسمع اسرع هذه السيارة. اسی طریقے سے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. باقی اب یہ جو ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں عبداللہ یا عبداللہ یہ فتحہ آ جاتا ہے. سملرلی ابا بکر ہو جاتا ہے. اخت حامد، حامد کی بہن. تعمل المسلسل عین فی مفہوم علی جمع المؤنث السالم وقبل آخرہ، وقبل آخرہ، یعنی آپ کو یہی پریکٹس کرنا ہے کہ جو جمع سالم مؤنث کے لیے جو ہوتا ہے اس کا جو منصوب اور مجرور حالت دونوں کے اندر وہ اس کے اندر کسرہ آتا ہے. دونوں حالت کے اندر اس کے اندر زیر آتا ہے. رأیت سیارۃ، میں نے ایک گاڑی دیکھی. رأیت سیارات، میں نے گاڑیاں دیکھی. تو سیارات جو ہے جمع سالم مؤنث کے طرز پہ ہے. جمع سالم مؤنث کے اندر مجرور منصوب دونوں حالت کے اندر زیر آتا ہے. تعمل حمزۃ الاستفہام علی الجمل الآتیہ. اچھا مثال کو دیکھیں اور پھر حمزۃ الاستفہام کو داخل کریں باقی جملے کے اوپر. تب اس کے دیکھیں تو حمزہ اور الف لام ہے تو یہ مد کے ساتھ آ جاتا ہے. جیسے الان، یہ جو اگر ہم اس کے اندر حمزۃ الاستفہام داخل کریں گے تو ہم یہ ہوگا الان، تو اس طریقے سے لکھے جائیں گے الان خرجت، کہ تم ابھی نکلے ہو. تأمل الأمثلة ثم أعجب الأسئلة الآتية على أبوابه. مثال کو دیکھیں پھر مندرجہ ذیل سوالوں کا جواب دیں اس کی طرز پہ. من خلق، کس نے تمہیں بنایا. خلقنی اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا تھا. نور الوقایا، خان نور الوقایا کی طرز پہ. تعمل الکلمات الآتیہ، وہی معنی کے اندر معنی ہو جاتا ہے تو الف بن جاتا ہے. کوا کے اندر کوا ہو جاتا ہے. تعمل الکلمات الآتیہ، ان جملوں کو دیکھیں. من ما، تم من اور ما کا مرکب ہے. من ما، بما، لما، عما، تو عما يتساءلون. about what are they asking one another، تو وہ ایک دوسرے سے یعنی عما يتساءلون یعنی about what are they asking one another، وہ ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. سوری، عما يتساءلون سورۃ النبأ کی پہلی آیت ہے. تعمل الرسال، مثال پہ تو دیکھیے سمت ترجمہ لگا تھی بعد تاخیر میں لگتا ہے ختم الى جمع. تو آپ کی بیسیکلی جمع کے اندر چیز کو کنورٹ کرنا ہوگا. مثال اگر من الفتى الذي خرج من الفصل الان، تو یہ ہو جائے گا من الفتية الذين خرجوا، تو خرج بھی خرج ہو جائے گا. الذي کا جمع الذين ہوتا ہے. فتى ایک شاب کو کہتے ہیں یعنی ایک ینگ لڑکے کو کہتے ہیں. فتیہ ہو جائے گا. سملرلی اس کو دیکھیں من الرجل الذي دخل بيتكم الان، تو وہ کون سا لڑکا ہے، وہ کون سا رجل ہے، کون سا مرد ہے تمہارے
گھر کے اندر داخل ہوا ہے ابھی، تو آپ اس کا ہو جائے گا من الرجال الذین دخلوا بیتکم الآن، وہ کون سے رجال یعنی مرد کی جمع الذین. اسی طریقے سے طالبات التي دخلت الفصل الآن من ہند، جو طالبہ جو ابھی داخل ہوئی ہے فصل یعنی کلاس کے اندر ابھی ہند سے، انڈیا سے. الطالبات اللاتی، تو الذی کا جمع ہوتا ہے الذین، اللاتی کا جمع ہوتا ہے اللاتی. اسی کے اوپر یہ دونوں ایکسرسائزز ہیں. الاسماء الموصولہ، اسماء الموصولہ کہتے ہیں الذی، الذین، اللاتی، اللاتی. کون جملہ مساعد الکلمات اللاتی، آپ کو جملہ بنانا ہے ان کلمات کو یوز کرتے ہوئے. الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات. مع السلامہ.